لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہمارا درس جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت سارے عقائد دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا چکے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی درس نکل گیا ہو تو وہ فیض نثاریہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پر جا کر پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس کو دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذات، جیسے میرا یہ وجود پورا سر سے پیر تک یہ میری ذات ہے، اور میری یہ رنگت میری صفت ہے۔ صفت خوبی کو کہتے ہیں۔ میرا یہ بولنا میری صفت ہے، میرا دیکھنا میری صفت ہے، میرا چلنا میری صفت ہے۔ بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ ذات پاک تمام تر کمالات سے متصف ہے، تو ان کمالات کو صفات کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے صفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ دو طرح کی ہیں، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، اور دوسری صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ فعلیہ کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ جتنے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم جب فعلیہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کام کرتا ہے، اس کام کے اعتبار سے اس کا ایک نام ہے، اس کی صفت ہے۔ جیسے وہ رزق دیتا ہے تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں رزاق۔ تو رزاق یعنی رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، کہ اس کا فعل مبارک ہے کہ وہ اپنے اس فعل مبارک کے تحت لوگوں میں رزق کی تقسیم فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ زندگی دیتا ہے تو اس اعتبار سے اسے محیی کہتے ہیں، زندگی دینے والا۔ تو یہ بھی زندگی دینا یہ فعل ہے یا نہیں؟ تو اس اعتبار سے یہ محیی ہونا کون سی صفت کہلائے گا؟ صفت فعلیہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے تو وہ شافی کہلاتا ہے۔ تو شفا دینا فعل ہے یا نہیں ہے؟ ایک کام ہے نا، اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے تو اس اعتبار سے اس صفت کو صفت فعلیہ کہتے ہیں۔ اور یہ لاتعداد ہیں، بے شمار صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اس کے افعال کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ دوسری صفت جو ہوتی ہے وہ صفت ذاتیہ کہلاتی ہے۔ یہ 8 صفات ہیں۔ حیات یعنی زندگی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ علم جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ قدرت قادر ہونا، اسے کنٹرول ہے ہر چیز پر، تو یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سمع سننا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ بصر دیکھنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ کلام اور ارادہ اور صفت تکوین یعنی ایجاد کرنا، چیزوں کو عدم سے وجود عطا فرمانا۔ تو یہ 8 صفات ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان صفات کے لیے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہو، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہو،
یا اس کو کلام کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہو، آواز کی ضرورت ہو، زبان کی ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کی صفات ہے، مخلوق کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ صفات جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، صفات ذاتیہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی صفت صفت فعلیہ ہے اور کون سی صفت صفت ذاتیہ ہے؟ تو جب آپ جس صفت کی نفی ثابت نہ کر سکیں وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حی ہے یعنی زندہ ہے، تو کیا ہم ایک لمحہ بھی یہ کہتے ہیں کبھی کہ اللہ اس لمحے میں زندہ نہیں ہے؟ یہ صفت اس سے جدا ہو گئی بالفعل؟ نہیں۔ اسی طرح سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کا علم ہے، اس کا کلام ہے، اس کی نفی ہم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات فعلیہ ہیں اس کے لیے انکار والا، نفی والا جملہ بولا جا سکتا ہے کہ جب وہ شفا عطا فرماتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفا دے رہا ہے۔ اور جب نہیں دیتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفا عطا نہیں فرما رہا، مالک ہے اس کی مرضی۔ تو یہاں پر ہاں اور نہ دونوں بولا جا سکتا ہے۔ تو جس خوبی کے ساتھ، جس اللہ کی صفت کے ساتھ، جس اللہ کے خوبی کے ساتھ ہاں اور نہ دونوں جملے بولے جا سکتے ہوں وہ صفت فعلیہ کہلاتی ہے۔ رزق دے رہا ہے، نہیں دے رہا، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، جس کو چاہے گا بے حساب عطا کرے گا، جس کو چاہے گا رزق میں تنگی عطا فرما دے گا، جس کو چاہے گا بالکل کسی وقت میں رزق اس سے روک لے گا۔ جب روک لے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی مالک ہے، نہیں عطا فرما رہا، اور جب عطا کرے گا تو ہم کہیں گے رازق ہے۔ تو صفات فعلیہ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے لیے نفی اور اثبات دونوں بولے جا سکتے ہیں، لیکن جو صفات ذاتی ہے اس کے لیے آپ نہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہر آن زندہ ہے، ہر لمحہ زندہ ہے۔ اور لمحات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ لمحات، یہ وقت ہمارے اوپر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی قید سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند تر ہے۔ وہ زمانے کی قید سے، وہ مکان کی قید سے بلند تر ہے، بلکہ یہ مخلوق ہے، زمانے کو بھی اس نے پیدا کیا اور ان مکانات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، تو وہ اپنی مخلوق کا محتاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ہم مکان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ مکان کا محتاج نہیں ہے۔ زمانہ ہم پر گزرتا ہے اور ہم میں ہزارہ تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ادھیڑ عمر کے ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپا غالب آ جاتا ہے۔ یہ زمانہ جو گویا کہ ہم پر جو گزر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے، یہ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قید سے پاک اور صاف ہے۔ تو صفت ذات یعنی اللہ کی صفات میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی ہیں، ایک صفت ذاتیہ اور ایک صفت فعلیہ۔ صفات ذاتیہ 8 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے لیے اعضاء کی محتاجی نہیں ہے جس طرح سے بندے کو اعضاء کی محتاجی ہے، بلکہ آپ غور فرمائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کے حصے میں اس کو یہ طاقت دی کہ یہ سنے تو یہ سنتا ہے، اس گوشت کے حصے کو یہ طاقت دی کہ یہ دیکھے تو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آنکھ سنے اور کان دیکھے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صفت رکھ دی تو یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی صفت رکھ دیتا، کوئی اور خوبی رکھ دیتا کہ کان کا کام جو ہے وہ چکھنا ہو تو وہ کام کرتا جیسا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور صاف ہے۔ اس لیے کہ جسم ہونے کے لیے پھر انسان مرکب ہو جاتا ہے۔ میرا پورا جسم کیسے بنا؟ یہ سر جڑے گا، یہ اعضاء ہاتھ جڑیں گے، یہ پیر جڑیں گے، تو میں مکمل ہونے میں اس کا محتاج ہوں۔ ترکیب میری مکمل کب ہوگی؟ تو میں مکمل ہونے میں محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جسم ہو تو اس کا مطلب وہ اعضاء کا محتاج ہے تکمیل میں، اپنے مکمل ہونے میں، اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔
خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک اور صاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ذاتی ہے حیات، اس کا کیا تصور ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے۔ ہماری زندگی کا تصور کیا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق قائم ہے تو ہم زندہ ہیں، اور جب روح جسم میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا فائدہ احساس ہے، اور دوسرا زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے سے افعال کرتے ہیں۔ اگر حیات ہے تو کوئی کچھ مارے گا تو چوٹ لگے گی، احساس ہوگا، درد محسوس ہوگا، اور اگر کوئی برا بھلا بھی کہے گا، زندگی ہوگی تو اس کے برے کلمات کا احساس ہوگا اور کیفیت طاری ہوگی۔ تو زندگی ہونے سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا زندگی کی وجہ سے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے کچھ کام کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی ایسی ہی ہے جیسی ہماری زندگی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وہ روح کا محتاج نہیں ہے اپنی زندگی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کا تصور ذہن میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہم کہیں گے نامعلوم، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ تو پھر آپ اسے زندہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسے زندہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خود فرمایا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، تو بتائیے بغیر ارادے کے تخلیق ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس نے پہلے ارادہ کیا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنا۔ بتائیے بغیر علم کے تخلیق ہو سکتی ہے کہ بنانا آتا ہی نہ ہو اور بنا دے کوئی؟ یہ ڈائس کوئی بغیر علم کے نہیں بنا سکتا۔ آپ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ کاریگر کے پاس، جس کو علم ہوتا ہے، جو اس کام کو جانتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو بتائیے بغیر علم کے یہ کائنات ہماری سے وجود میں آ سکتی تھی؟ نہیں۔ اور تیسری چیز، چلو علم ہو لیکن قدرت نہ ہو، جانتا ہو لیکن اس کو قدرت نہ ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، اسباب نہ ہو، جسم کام نہ کرتا ہو، افرادی قوت اسے حاصل نہ ہو، قدرت حاصل نہ ہو، تو وہ بنا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ جس نے بنائی ہے وہ خالق ہے، اور وہ علم والا ہے، اور وہ ارادہ کرنے والا ہے، اور قدرت والا ہے۔ یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ وہ جانتا ہے کیسے بنتا ہے، وہ بنانا بھی جانتا ہے اور بنانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس نے ارادہ بھی کر لیا تو بنا بھی دیا۔ تو اس پوری کائنات کے وجود میں آپ کو اللہ کی 3 خوبیاں نظر آتی ہیں۔ یہ علم ہے، قدرت ہے، اور پھر اس نے ارادہ فرما لیا۔ بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، لیکن جب تک ارادہ نہیں فرمایا تو اس کو عدم ہی میں رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اتنا بڑا پرندہ دیکھا کہ جس کے پیر زمین سے لگتے ہوں اور جس کا سر آسمان سے ٹکرائے؟ نہیں، لیکن اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بنا سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، لیکن ابھی ارادہ نہیں کیا تو عدم ہی میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی یہ پوری کائنات اللہ کی 3 صفات کا پتہ دے رہی ہے کہ وہ جانتا بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اور اس نے جب ارادہ فرمایا تو اس کے علم اور قدرت کا اظہار ہوا، اور شے آپ کے سامنے بن کر معرض وجود میں آ گئی۔ تو آپ بتائیے کہ جو ذات علم والی ہو، ارادے والی ہو اور قدرت والی ہو، وہ مردہ ہو سکتا ہے یا زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اس کی کیفیت جیسے ہماری زندگی کی کیفیت ہے کہ جسم میں روح ہو تو زندہ ہے، روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جائے، ایسی اس کی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے فرمایا کہ اس کی اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اور وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، اور یہ 3 کام کرنے والا زندہ ہوتا ہے، مردہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ بتائیے مردہ ارادہ کر سکتا ہے؟ مردہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے؟ تو اس کائنات کا وجود
اللہ کی 3 صفات کا پتہ دے رہا ہے، اور یہ 3 صفات کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ذات زندہ نہ ہو، حی نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی زندگی کا تصور ہمیں ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اللہ کی زندگی کا معنی کہ وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ ہماری زندگی کی طرح اس کی زندگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زندگی کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف یہ بیان کریں گے کہ اللہ علم اور قدرت والا ہے۔ جو علم اور قدرت والا ہو وہ مرا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہوگا۔ تو علم اور قدرت کو سمجھ کر پیچھے آئیں گے اور حیات کو ثابت مانیں گے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو وجود عطا کر سکتا ہو، یہ کائنات کا وجود، اتنی مخلوق کا وجود، اتنی خوبیوں کا وجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پیچھے ہے اور قدرت پیچھے ہے، اور عالم اور قادر مردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ زندہ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں اب کیا بتائیں گے کہ اللہ کے زندہ ہونے کا، حی ہونے کا معنی یہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت الکرسی میں، اللہ الحی القیوم هو الحی القیوم، وہ حی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی زندگی کس طرح کی ہے۔ تو اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ آگے اگلی جو صفت ہے وہ صفت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، کیونکہ اگر صفت علم سے متصف نہ ہو تو جہالت آ جائے گی پھر، کیونکہ اگر اس صفت کو نکالیں گے تو اس کی ضد گھر کر جائے گی، یعنی پھر اس کی ضد ماننا ہوگی کہ اس کو نہیں پتہ تو اس کا مطلب نہ معلوم ہونا تو جہالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کرنا، یہ عیب کی نسبت کرنا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات جو نظر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی کی تو دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے، جو ممکن ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو محال ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو واجب ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کائنات میں جن چیزوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، ذہن میں لا سکتے ہیں خیالی طور پر، وہ 3 سے باہر نہیں ہوگا، یا واجب ہوگا، یا محال ہوگا، یا ممکن ہوگا۔ میں نے آپ کو اس کی تعریف پہلے بتائی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت، کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو، یہ تو ہمیشہ ہوگا، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اور محال کا مطلب ہوتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ کا ظلم کرنا، اللہ کا اپنے آپ کو ختم کر لینا، ایک سے زیادہ خداؤں کا ہونا، اللہ کا شریک ہونا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ممکن، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو جو ممکنات ہیں وہ کثیر ہیں، اللہ ممکنات کو بھی جانتا ہے، اللہ محالات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ واجب کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، اور وہ تفصیلی طور پر ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی نام جانتا ہے، اگر خالی نام جانتا ہو تو پھر وہ شے عدم سے وجود میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے کسی اگر چیز کو پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، اس کے اجزاء لازمہ کیا ہیں، اگر اس کی تفصیل نہ جانے کوئی ذات، اور وہ کس تناسب کے ساتھ جوڑے جائیں تو شے ماضی سے وجود میں آئے، اگر یہ تفصیلی علم نہ ہو تو پھر تو شے عدم سے ماضی سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ خالی اجمالی بیان ہو کہ ہاں بھائی انسان ایک ممکن چیز ہے، میں بنا سکتا ہوں، اور تفصیل پتہ نہ ہو کہ کس طرح کا ہوگا، کیسا اس کا چہرہ ہوگا، کس طرح کا اس کا جسم ہوگا، کس طرح کے اس کے اعضاء ہوں گے، یہ تفصیل معلوم نہ ہو تو پھر شے عدم سے وجود میں آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر بھی ہر شے کو جاننے والا ہے، اور ہر شے کی مکمل تفصیل کو وہ جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے وضاحت کی کہ بعض ایسے افراد ماضی میں گزرے ہیں کہ جو اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی علم نہیں ہے، اجمالی علم ہے، جب وہ پیدا کرتا ہے تب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جہالت کی نسبت کر رہے ہو اللہ کی طرف، اور جب پیدا کرنا جانتا ہی نہیں ہے، آپ کو بریانی بنانا نہ آتی ہو، صرف بریانی کا نام جانتے ہو تو آپ بنا سکتے ہو۔ یہ کیا کیا لوازمات ہیں
کس کس طریقے سے کون کون سی چیز کب کب ڈالی جائے گی. جب آپ یہ پورا پروسیس گزاریں گے تب آپ بنا سکیں گے. خالی بریانی کے تصور کو جان لینا اور ایک ڈش کے طور پر اس کی معرفت حاصل کر لینا تو آپ کو اس کی ایجاد پر نہیں پا سکتی، آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتی. بلکہ باقاعدہ بعض ان چیزوں کو تو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاول ڈلتے ہیں، مسالہ ڈلتا ہے، فلاں چیز کیا آپ اور میں بنا سکتے ہیں؟ جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے وہ نہیں بنا سکتے، بلکہ سیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے اور اسے اجمالی علم بھی حاصل ہے اور ہر شے کا تفصیلی علم بھی اسے حاصل ہے. پھر آگے کلام کی بات آتی ہے، آخری 5 منٹ رہ گئے. کلام کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، وہ کلام فرماتا ہے. تو اس کا کلام ہماری طرح نہیں ہے کہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہو، اور اس کا کلام ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ نکلتے ہوں یا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہو، کیونکہ یہ آواز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا. یہ الفاظ نہیں تھے، اللہ اس وقت بھی تھا. تو یہ ساؤنڈ اور یہ الفاظ پہلے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جب یہ نہیں تھے تب بھی متکلم تھا یا نہیں تھا؟ اللہ اس وقت بھی کلام فرماتا تھا، اس وقت بھی وہ متکلم تھا. خود فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی اس کلم وہاں کے لفظ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے. اور بہت سارے مقامات میں فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے فرشتوں سے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو کہنا کلام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے. لیکن اس کی صفت کلام کی کیفیت کیا ہے؟ کس طرح وہ کلام کرتا ہے؟ جس طرح ہم آواز اور الفاظ کے ساتھ کلام کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا کلام آواز اور لفظوں سے پاک اور صاف ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ لفظ مخلوق ہیں اور آواز مخلوق ہے، اور مخلوق پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ تو متکلم اور صفت کلام سے پہلے سے ہی متصف ہے. تو اس وقت کیسے کلام ہو رہا تھا؟ بغیر آواز اور بغیر لفظ کے. تو اللہ تعالیٰ کے پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر یہ قرآن عظیم کو بھی تو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. اور اس میں الفاظ نہیں ہیں کیا؟ ہیں. اور اس کو جب پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ بھی نکلتا، تو پھر اس کو اللہ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی. جیسے آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، بلا تشبیہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئی، کسی کو سے پانی مانگنے کی، اب دل میں خیال آیا، ایک بات آئی، تو یہ آپ کے من میں جو آپ کے دل میں جو بات ہے، جو نفس میں آپ کے بات ہے، اس کی کوئی آواز ہے؟ اس کے کوئی الفاظ ہیں؟ نہیں. جب آپ اس کو لفظوں سے تعبیر کرتے ہو، بولتے ہو، تو لفظ بھی نکلتے ہیں اور آواز بھی نکلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ حقیقتاً کلام نفسی اللہ کا کلام ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جس کی نہ کوئی آواز ہے اور نہ جس کے کوئی الفاظ ہیں. اور یہ جو کلام اللہ ہم اس کو کہتے ہیں، جو لفظ کی شکل میں ہمارے سامنے قرآن عظیم موجود ہے، اس کو اللہ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ اسی کلام نفسی کی طرف ہمارے ذہن کو لے جاتے ہیں. ورنہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبھی فنا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. لیکن اس قرآن پاک کو اگر معاذ اللہ کوئی آگ میں ڈال دے تو جل جائے گا یا نہیں؟ پانی میں معاذ اللہ ڈال دے تو کاغذ گل جائے گا اور یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی صفت تو ختم ہوتی نہیں ہے. اور یہ اگر اللہ کی صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کی صفت معدوم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کی صفت ختم ہو نہیں سکتی. تو اس کا مطلب اس کو ہم جو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کلام نفسی کی طرف ہمارے ذہن کو لے کر جاتا ہے. اللہ نے ہماری سہولت کے لیے اس قرآن کو عربی زبان میں بنا کر
تعبیر فرمایا، لفظوں کی شکل میں ہم پر اتارا، یہ لفظ ہمارا ذہن اس ہی کلام نفسی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا چونکہ یہ الفاظ اسی کلام نفسی کی طرف ہمارے ذہن کو لے کر جاتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی اللہ کا کلام کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً اللہ کا کلام کون سا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو بلا صوت ہے یعنی آواز کے بغیر ہے، اور جو لفظوں کے بغیر ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ فرق ضروری ہے سمجھنا کہ کلام کی دو قسمیں، کلام نفسی جس کی نہ آواز ہے نہ الفاظ ہے، لیکن آواز و الفاظ نہ ہو تو ہم تک ہدایت کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جعلناہ قرآنا عربیہ ای سجرناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں ڈھال دیا۔ وہ معنی اور مفہوم جو اللہ کی ذات پاک کے ساتھ قائم تھا، جس کی کوئی آواز نہیں تھی، جس کا کوئی لفظ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری آسانی کے لیے عربی میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہ وہ کلام مقدس وہی کلام ہے کہ جو ہمارے ذہن کو اللہ کے کلام نفسی کی طرف منتقل کرتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ تو حقیقتاً اللہ کا کلام وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے۔ تھوڑی مشکل بات ہے، آپ ویڈیو کو 2-3 بار اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا سننا ہے، سماعت اور دیکھنا۔ سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ایک ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ اس پر ایک اعتراض قائم ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کچھ دیکھ کر علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یہ حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے نا۔ اب میں چھو رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے کہ سخت ہے۔ کوئی چیز نرم ہوگی تو پتہ چل جائے کہ نرم ہے، تو حواس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی چکھیں گے تو چکھنے سے میٹھا، پھیکا، کڑوا علم حاصل ہو جائے گا۔ سننے سے آواز آئے گی تو علم حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی ہے، کوئی گزر رہا ہے، کمرے میں کوئی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے دیکھا تو نہیں، میں نے کسی کی چلنے کی آہٹ سنی۔ تو سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تو پہلے ہی علم والا، تو پھر دیکھنے اور سننے سے مزید کیا علم حاصل ہوگا؟ کیا کوئی ایسی بات پتہ چل جائے گی جو اس کے علم کے تحت نہیں آتی تھی؟ ہماری آنکھیں بند ہوں تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ماحول ہے، لیکن آنکھیں کھولیں تو علم حاصل ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کیمرہ آن ہے، بیان چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ ہم جب ان اعضاء کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے علم والا ہے، تو پھر اس کی سماعت اور بصارت کا فائدہ کیا ہے؟ سماعت اور بصارت علم کا فائدہ دیتی ہے، آپ کو اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو ہم تو پہلے لا علم ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارا دیکھنا ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا فائدہ دیتا ہے، اور ہم سنتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، تو اس کی سماعت اور اس کی بصارت کا کیا فائدہ؟ تو متکلمین علماء نے جو یہ علم کلام میں جو عقائد کے باب میں جو بحث کرتے ہیں، ان علماء کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور جو یہ شرعی مسائل بتاتے ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ فقیہ اس کا واحد ہے اور اس کی جمع فقہا۔ تو متکلمین نے یہ بیان فرمایا کہ ہاں یہ دونوں صفات علم ہی کے تحت داخل ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن عظیم میں سمیع فرمایا تو اس کو سمیع مانیں گے نا، اور بصیر فرمایا ہے نہیں فرمایا؟ بصیر فرمایا تو بصیر بھی مانیں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمیع بھی فرمایا کہ وہ سنتا ہے، اور بصیر بھی فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن عظیم میں اپنے ان نام اسماء مبارکہ کو ذکر کرنے کی وجہ سے ہم اسے سمیع بھی مانتے ہیں اور اسے بصیر بھی مانتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں علم ہی کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ تو علم مان لیا تو آپ نے سماعت بھی مان لی، بصارت بھی مان لی، پھر الگ سے تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر ہم سن کے اور دیکھ کے علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے، تو پھر سماعت کا کیا ذکر کا فائدہ، بصارت کے ذکر کا کیا فائدہ؟ اس کا
جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے یہ مبارک اسما ذکر فرمائے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ سمیع بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا هو السمیع البصیر، اور وہ سمیع بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے۔ تو چونکہ اللہ نے اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا ہے اس لیے ہم بھی اسے سمیع اور بصیر کہتے ہیں، اسے ان صفات سے متصف مانتے ہیں، حالانکہ یہ صفات علم ہی کے تحت داخل ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر کچھ جان لیتا ہے جو اسے پہلے پتہ نہیں تھا، وہ سن کر کچھ جان لیتا ہے جو اسے پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو مخلوق کے سمیع اور بصیر ہونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا اب آپ نے پہلے کبھی یہ آپ کے خواب و خیال میں یہ چیزیں نہیں گزری ہوں گی جو اب آپ یہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ سیکھنا لازم ہے، فرض ہے، ورنہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں تصور قائم کر لیتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ بھی سنتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے وہ بھی دیکھتا ہے، کیونکہ جہالت عام ہے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کان بھی اس کے لیے مان لے کہ اللہ کے کان جو ہے نا بڑے بڑے ہوتے ہوں، وہ ہم سے زیادہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہوں گی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، اور وہ استاد پروفیسر کالج میں ابھار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ جہالت اور لا علمی کی بنا پر بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات صادر کر رہا ہوتا ہے کہ جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں، اور توہین کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر بعض اوقات انسان بعض صورتوں میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو آپ وقت دے رہے ہیں، آپ یہ جان لیجئے کہ ہر عبادت سے بہتر آپ کا یہاں پر یہ وقت لگانا ہے، کیونکہ آپ اہم العلم سیکھ رہے ہیں۔ کیا علم سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان رہے ہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی علم ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوبی، کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کہ اپنے مالک اور خالق کے بارے میں بندہ جب جانتا ہے تو اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے کہ میرا رب کتنی عظمت والا ہے، میں جس کو مانتا ہوں وہ کتنی شان والا ہے، اور اس کا کتنا احسان ہے کہ مجھے اس نے ان میں رکھ دیا کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ ہاں وہ ہے، اس کو یکتا مانتا ہوں کہ ہاں وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جاننے سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ بت والے کو کہے گا کہ تیرے بت کسی قابل نہیں ہے، میرے رب کے آگے جھک جا، وہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا بیٹھنا یہ بہت زیادہ برکتوں کا باعث آپ کے لیے بنے گا، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی آپ کے اعتقاد مضبوط رہیں گے، کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں اس کے آپ ثمرات ملاحظہ فرمائیں گے کہ قبر میں بھی راحت ہے اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ عزت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مجالس میں خود بھی شریک ہونے اور اپنی بہن بیٹیوں اور بچیوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، والدین کے کندھوں پر ہے، بڑے بھائیوں کے کندھوں پر ہے، وہ ذمہ داری ان کے کندھوں سے اتر جائے اور ان سے اس سلسلے میں سوال نہ کیا جائے۔ تو یہ جو محفل ہے یہ نہ صرف آپ کو علم سکھا رہی ہے، بلکہ آپ کے کندھوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ رکھا ہے، ایک ذمہ داری رکھی ہے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بوجھ بھی یہ محفل آپ کا اتار دے گی کہ آپ کے بچے یہ ساری چیزیں جب سیکھ جائیں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گے کہ یا اللہ میں نے اہتمام کر دیا تھا اور انہیں سکھا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کی جواب دہ یہ خود ہیں، لیکن آپ کی گرفت میدان معاشر میں اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حساسیت کو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں سنجیدہ عملی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، حاضرین پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر۔ یا اللہ انہیں ان کے گھر والوں کو ہمیشہ عافیت میں رکھ۔ یا اللہ صحت و تندرستی اور سلامتی ان کا مقدر کر دے۔
یا اللہ ان کے اہل و عیال میں کوئی بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس درس کے ثمرات سے انہیں متمتع فرما، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم و رحیم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے کریم و رحیم جس شخصیت نے ہمیں اس راستے پر ڈالا کہ ہم اس کے مائل کرنے کی وجہ سے مسجد میں اتنی دیر تک روزانہ حاضری دیتے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ علامہ نثار اللہ قادری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیج بویا ہے، کریم و رحیم اسے تناور درخت بنا دے، ان کے مریدین پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، حضرت کے درجات کو لمحہ بلمحہ ترقی اور عروج عطا فرما۔ اے کریم و رحیم یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے کریم و رحیم عالم برزخ کی سختیوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم آج یہاں تیرے بارے میں، تیری ذات کے بارے میں، تیری صفات کے بارے میں شوق سے، محبت سے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ اسی طرح سے تو ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جمع فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔